حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تو نے ہمیں قرآن دیا، اس پہ پھر رمضان دیا، پنجتن کا فیضان دیا، گھرانہ عالی شان دیا، پھر کیوں نہ کہیں سبحان اللہ لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میرے محترم ناظرین و سامعین اکرام، آپ سے گزارش ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دعاؤں میں اللہ پاک کی جو التجا کر رہے ہیں اس میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں. بہت ہی خوبصورت سا دن ظاہر ہے، رمضان المبارک کا دن ہے، تاکراتوں کے دن ہیں، راتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کلام پروردگار کا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور یہ صحیفہ کاملہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے. اور اس کی شان جو ہے کہ یہ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین جو کہ سید السجاد ہیں، سجدوں کے سید ہیں، سبحان اللہ، اور عبادات کی خوبصورتی ہے، زینت ہے. علی ابن الحسین، امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور چوتھے امام ہیں. یہ ان کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، یہ میں نے آج رکھا. اور آپ کی زندگی دعاؤں سے بھرپور، اور وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کی حضور پڑھنے کا ایک لطف ہے اس کے اندر. اور یقیناً ہماری دل بھی تڑپ اٹھتے ہیں، ہماری آنسو بھی یقیناً چھلک جانے چاہیے، اور ہمیں دیوانہ ہو جانا چاہیے اس چیز کے لیے جب ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے مانگنے کا کچھ طریقہ ہے، مولا نے اس میں فرمایا، وہ ہم بتاتے ہیں. اس میں اس کے بعد پہلے ہم اس آج کیونکہ یہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. تو یہ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتے ہیں، 25، 27 اور 29 بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں یہ آیت نہیں بلکہ سورۃ القدر ہے، 30واں پارہ اور 5 اس کی آیات ہیں. سبحان اللہ، یہ 5 کا جو منظر ہے، 5 کا جو نمبر ہے، اور یہ کتنا ہی خوش نصیبوں کو ملتا ہے، اور یقیناً دعاؤں کی قبولیت کا نمبر ہے. اور اب یہاں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اب اس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس میں قرآن کو، اس رات قدر کی رات میں قرآن کو نازل کیا ہے. اور تم کیا جانو کہ قدر کی رات کیا ہے. اور یقیناً صحیح بات ہے کہ ہم تو قدر کو بھی نہیں جانتے، کیونکہ ہمیں قدر کرنا نہیں آتی، اور شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے رہے، یہ تو اس رات کے لیے بہت اول العزم رات ہے. یہ کہ کتنی اول العزم ہے کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر بہتر ہے کس سے؟ 1000 مہینے کی راتوں سے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل بہتر یہ رات ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو اس اس پورے مہینے میں ہی عبادات ہیں. اس پورے صرف عبادات نہیں، عبادات کے پیچھے نہیں، عمل بھی کرنا ہے. جن سے اپنے عزیز، اپنے جن سے چھینا، جن کا سے زیادتیاں کی، جن کے ساتھ برائیاں کی، جن کے ساتھ غیبتیں کی، جن کے ساتھ ظلم کیے، اس کا ارادہ کرنا ہے، اس کو اس کی تلافی کرنی ہے. اس سے معافی، جب تک ان لوگوں سے معافی یا ان کو تلافی نہیں کی جائے گی، ان کا حق واپس نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک عبادت صرف کام نہیں آئے گی. عبادت وہ آگے اللہ کی عبادت، جو اللہ کے گناہ کیے ہوئے ہیں وہ اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ انسان کو بخشتا ہے. لیکن یہاں یہ بندوں کے حوالے سے بھی بہت ضروری ہے. یہ لازمی، یہ یقین دہانی رکھنی چاہیے، اور اس کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے
پھر فرماتا ہے پروردگار کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور روحیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اس رات میں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنے فرشتے رحمت کے اترتے ہیں اس رات میں پروردگار کے حکم سے کہ اگر کہیں جگہ کچھ رکھنے کے لیے جگہ نہیں بچتی. یہ صرف ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی لیکن یہ حقیقت ہے کیونکہ یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے. پھر فرمایا کہ اور اس اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ اور ہر کام کے لیے اس میں ہر کام کے لیے پروردگار کن فیکون فرما دیتا ہے. تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس چیز کی توفیق عطا فرمائے پروردگار کہ یہ بہت ہی خوبصورت اس کلام کے صدقے یہ نہج البلاغہ ہے میرے پاس اور صحیفہ کاملہ ہے. یہ دعائیں ہی دعائیں ہیں، آنسو ہی آنسو ہیں میرے مولا کے. ان کے صدقے میں پروردگار ہماری حاجات کو پورا فرمائے. اور فرمایا کہ سلامتی ہے اس میں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، فجر طلوع ہو جائے، فجر ہو جائے، اس میں سلامتی ہے یعنی اس رات میں. اب تھوڑا سا میں اس میں یہ بتانا چاہوں گی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ویسے تو تحقیقات کی گئیں کہ کون سی رات ہے، لیکن جیسے کہ ایک اپنے ناظرین کے لیے گزارش کرتی چلوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کیونکہ 30 حروف ہیں، اور یہ ناظرین آپ بھی اپنے قرآن پاک میں سے گن لیجئے گا کہ اس میں 30 حروف ہیں، اور فرمایا کہ جو یہ حجا ہے اس کا مطلب ہے یہ یعنی اس رات کی طرف اشارہ ہے. تو ترجمے کے اندر تو یہ 27واں لفظ ہے، حرف ہے. تو فرمایا گیا کہ یہ ہی 27ویں رات ہے. باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ وہ جب وہ چاہے وہ ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے، ہماری دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں. پورا قرآن انبیاء کی دعاؤں کے ساتھ اپنی کسی بھی لینگویج میں آپ دعا مانگیں، کسی بھی وہ جانتا ہے جس نے پیدا کیا ہے. جو بول نہیں سکتے ان کو بھی آنسوؤں کے دعاؤں میں، آنسوؤں کے التجاؤں میں لیکن ایک دوسرے کو یاد رکھیں. مولا پاک فرماتے ہیں میں قربان میں صدقے پہ قربان جاؤں، ان کی شان بہت ہے. یہ کربلا کا سارا منظر لے کر اپنے جب مدینہ پاک کو لوٹے ہیں تو وہ ایک علیحدہ داستان ہے، ایک علیحدہ حقیقت ہے. اس کی طرف ابھی ہم دعاؤں کی طرف کہ آپ نے دعاؤں کا طریقہ کیسے بتایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی ایک دعا کرے تو دوسروں کو بھی دعا میں شریک کرے تاکہ وہ قبولیت دعا کا مستحق قرار پائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی دعا کے صدقے میں آمین، ہماری آمین کے صدقے میں اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. اس لیے ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اور جب میری یہ ایپیسوڈ آپ تک پہنچے تو آپ اس کو شیئر کریں، دوسروں تک شیئر کریں. آپ جن کو نہیں جانتے ان کو بھی شیئر کریں تاکہ کہیں بھی سے بھی آمین کی آواز آئے تو اللہ تعالیٰ سب کے حالات کو درست فرما دے. اور فرمایا آپ نے کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی ابتدا حمد و تقدیس الہی سے کرے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے. کیسے بیان کرے؟ فرمایا کہ اس کے فیضان کا اعتراف کرے اور اس کی کرم و بخشش کا اعتراف کرے. یہ دیکھو کہ اس نے آپ کو دیا کیا ہے. دعا مانگو جو آپ کو چاہیے لیکن اس کا اعتراف کرو کہ اس نے آپ کو کیا کیا دیا ہوا ہے. ایک آنکھ والا جانتا ہے کہ آنکھ نابینا شخص جانتا ہے کہ آنکھ کی قدر کیا ہے اور ہم لوگ قدر نہیں کرتے. اور فرمایا کہ پروردگار طلب و سوال سے پہلے زبان اس کی مدحت و ستائش میں کھلے، یعنی کہ اس کو محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کی تقدیس بیان کرے، وہ اس کی پاکیزگی بیان کرے، اس کی کبریائی بیان کرے، اس کے کبریائی کے گن گائے اتنی شان کے مطابق کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے. اور فرمایا کہ تحمید و ثنا میں نغمہ ریز ہو، یعنی کہ جس طرح بھی اس کا دل چاہے رو کے آنسوں کے ساتھ جیسے بھی وہ چاہے اپنے رب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے نغمے گائے. اور تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کی رحمت کا سمندر جوش مارنے لگے. اور فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ انہی الفاظ میں ہم تو
ستائش فرمائے پروردگار کی. یہ مولا بار بار اسی لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تعریف بیان کی جائے بار بار، اور اس کی شان کے مطابق تعریف بیان کرنے کی کوشش کی جائے. اور تو بالکل اے انسان، تو بالکل جھک جائے، تو بالکل اپنے آپ کو جھکا دے، مٹی بنا دے، اور اس کو اتنی بلندی کا. اور ان ہستیوں کے صدقے میں یہ رکھا ہی اس لیے کہ ان کے صدقے میں ہمیں پروردگار ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول فرمائے. اور مولا علی علیہ السلام یہاں ارشاد فرماتے ہیں اس میں کہ اے وہ ذات جو شاہ رگ سے بھی زیادہ مجھ سے نزدیک ہے، اے وہ کہ جو وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے، اے وہ کہ جو آدمی اس کے دل میں حائل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں، اس کے رگ رگ میں حائل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور جب ہمارا جسم کانپنے لگ جائے، جب ہمارے آنسو بے تحاشا گرنے لگ جائیں، اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور اے وہ بلند و بالا شان والا پروردگار ہے، اور اے کہ وہ جس کی کوئی مثل و نظیر نہیں ملتی ہے. یہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا. اور یہ نہج البلاغہ ہمارے پاس ہے. یہ مولا علی علیہ السلام کے یہ بیٹے ہیں، آپ کے پوتے ہیں، اور فرماتے ہیں. اور ہمارے پاس قرآن پاک ہے. ہماری ان سب عظیم اور اول العظم الفاظ اور ہستیوں کے صدقے میں ہم اپنے پروردگار سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے. اور جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا فرمانے کے لیے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے پروردگار تو معاف فرمانے والا ہے، اے مولا تجھے معافی پسند ہے، اے میرے مولا تو ہم سب کو معاف فرما دے گا، ہم کسی قابل نہیں ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ پاک جس کے دل میں جو حاجات ہیں اس کو پورا فرما، بیماروں کو کی شفائے کاملہ عطا فرما، جن کی جھولی خالی ہے یا اللہ پاک جن کو جس کی طلب ہے، یا اللہ پاکیزہ روٹی میں، اس میں رزق میں برکت عطا فرما. الہی دنیا ہمارے دلوں سے نکال دے، ہمیں اپنی اور اپنے پیاروں کی محبت ہمارے دل میں راغب کر دے. یا پاک پروردگار اللہ قیامت کی نشانیاں ہمارے پاس، اور قیامت سے پہلے ہمارے امام زمانہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہم کی تشریف آوری کی ملی تاجیل فرما، اور ہمیں ان کے لشکر میں شامل فرما. ہمیں ایسے بندے بنا دے جیسے تجھے پسند ہے میرے مولا کریم. ہمیں معاف فرما دے الہی، تو ہمیں معاف فرما دے. اے غفور رحیم تو ہمیں معاف فرما دے. سارے مل کے دعا کیجئے، جب بھی دعا کیجئے ایک دوسرے کو یاد رکھیے، ایک دوسرے کو دعا میں یاد رکھیے، اس کو شیئر کیجئے دوسروں کے، تاکہ کوئی بھی آمین کہے تو اس کی آمین پوری ہو جائے، تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. وہ بڑا رحیم ہے، اس کی رحمتوں کا میم برس رہا ہے، رحمتوں کی سیل لگی ہوئی ہے اس مہینے کے اندر، اور اس کو لوٹ لیں، اس رحمتوں کو لوٹ لیں میرے مولا کریم اپنے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. اور ہمارے جنت البقیع کی تعمیر نو کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمت طاقت عطا فرمائے، فرشتوں کی مدد عطا فرمائے. ہمیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہے میرے پروردگار سب آنے والی نسلوں پر رحم فرما، ہمارے بڑوں پر رحم فرما. یا پاک پروردگار میرے مولا کریم ہم سب کے اوپر تیری رحمت تو تیری تو ستار ہے، ہمیں ستاری، ہمیں پردے میں رکھ میرے مولا کریم، پردہ پوشی عطا فرما. یا پاک پروردگار اللہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے، یزیدیوں کو یزید دے دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پروردگار بحروں بر